أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایسے دو کلمات ہم سب کو یاد ہیں، بچے کو بھی، 4-5 سال کا جو بچہ ہے اس کو بھی یاد ہے، جوان بوڑھا مرد عورت سب کو یاد ہے، اور وہ کلمہ بالکل ابتدائی کلمہ ہے۔ اس کلمے کا آج ہم ریویژن کریں گے اور جائزہ لیں گے، ہم اپنا آپ کا، کہ جس کلمے کو ہم ادا کر رہے ہیں وہ سمجھ کر ادا کر رہے ہیں یا پھر یوں ہی پڑھ لے رہے ہیں۔ وہ دو کلمے، پہلا کلمہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں کی تفصیل تو ممکن نہیں ہے، پہلا جو کلمہ ہے اس کی کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ دونوں بھی قرآنی آیت ہیں اور دعا ہے، یہ دعا کے طور پر مذکور ہیں، اور یہ اس زمانے سے ہیں یہ آیتیں جس زمانے سے دنیا میں انسان ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں عربی زبان میں نازل کی گئی ہیں، یعنی اعوذ باللہ پہلے بھی تھا اور بسم اللہ پہلے بھی تھا، لیکن عربی زبان میں ان الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کلمے قرآن کی چابی ہیں، یعنی اس سے کھولو گئی کی ہے، یہ قرآن سے مراد دین کی چابی ہے۔ اس چابی کے بغیر دین کا راستہ کھلنا نہیں، بند رہتا ہے، اور اگر اس پر غور کریں گے تو یہ دونوں چابیاں، اسی کے اندر پورا دین گھومتا ہے۔ اگر اس کے ایک حصے کو ہم نے آج کے خطبہ جمعہ میں سمجھ لیا تو گویا ہم نے آدھا دین سمجھ لیا اور آدھے دین کے مطابق عمل کر لیا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور ان کی اہمیت بھی ہے، یہ میرے کہنے سے ان کی اہمیت نہیں ہے،
اللہ کے کہنے ہی سے ان کی اہمیت ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ کسی بھی کام کو کریں تو ہدایت ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ بسم اللہ پڑھیں۔ بغیر بسم اللہ کے کسی کام کے اندر خیر و برکت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے ایک ہدایت اور بھی دی ہے بسم اللہ سے پہلے پڑھنے کی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی قرآن پڑھنا چاہو تو بسم اللہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ کو پڑھنا، یہ فرض ہے یہ قرآن پڑھنے کے لیے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے کا فرض ہے یہ، اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھنا یہ فرض ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ کوئی تو خوبی ہوگی اس میں، کوئی تو اہمیت ہوگی اس کی، اسی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کلمات کے اندر، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر، شیطان رجیم کا ذکر ہے اعوذ باللہ میں، اور بسم اللہ کے اندر الرحمن اور الرحیم کا ذکر ہے۔ پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے، پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو شیطان کا ذکر ہے یا رحمان کا ذکر ہے، یہ دو کردار کا ذکر ہے ان دونوں کلمات کے اندر، اور پورا قرآن، پورا دین اسی کی تفصیل ہے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ چابی ہے، چابی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، چابی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ چابی کا ہی ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا جی؟ تو پہلی چابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور یہ دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ دعا میں آدمی مانگتا کیا ہے اللہ سے؟ اعوذ باللہ، اللہ سے مانگتا ہوں میں۔ کس چیز کو مانگ رہا ہے بندہ؟ ابھی کچھ نہیں مانگتا، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، شیطان رجیم کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالی، کہ ابھی قرآن کے پڑھنے سے پہلے شیطان رجیم کو پہچان لو۔ اس کو نہیں پہچانو گے تو خیریت نہیں ہے، بچ نہیں سکتے ہو، وہ اتنا شاطر ہے، اس کے فریب سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، اور بسم اللہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ۔ اور اعوذ باللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تیری پناہ چاہیے ہمیں، تیری گائیڈ چاہیے، تیری گائیڈنس چاہیے، تیری سرپرستی چاہیے۔ تیری حفاظت چاہیے، تیری نگرانی میں تو ہمیں لے لے۔ کس بات سے؟ شیطان سے، شیطان رجیم سے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ کے بغیر آپ شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی پناہ میں جب تک آپ نہیں جائیں گے آپ شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے شیطان سے بچنے کا۔ شیطان کن کن طریقوں سے گمراہ کرتا ہے وہ آگے تفصیل آئے گی، لیکن اعوذ باللہ کے تعلق سے یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، کتنا بھی بڑا پہلوان، کتنا ہی بڑا بہادر، کتنا ہی بڑا عقل مند ہو، اللہ کی پناہ جب تک نصیب نہیں ہوگی شیطان سے نہیں بچ سکتے ہو۔
اس لیے بندے کے ذمے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذکر سے پہلے، اپنے ذکر سے پہلے آپ کے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں ذکر کیا ہے، سب سے بڑے دشمن کے بارے میں ذکر کیا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس نے قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے شیطان نے، سب کو بہکا کے رکھوں گا، سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ کا منکر نہیں ہے شیطان، جی شیطان اللہ کا منکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم کھائی، یہ جو تو نے خاکی مخلوق انسان کو پیدا کیا، میں ان کو گمراہ کروں گا اور سب کے سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ انسانوں کی مجبوری کو سمجھتا تھا، ایک ہوتا ہے دین پر عمل اور ایک ہوتا ہے روڑا دین پر چلنے والا، دین پہ رکاوٹ، بریکر، جو اس کے لیے گھاتک ہوتا ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے، جو اس کے لیے ڈینجر ہوتا ہے کہ اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم کورونا سے ڈرے ہوئے ہیں، اومیکرون سے ڈرے ہوئے ہیں، یہودی دشمن ہیں ان سے ڈرے ہوئے ہیں، اسرائیل وہ دشمن ہیں ہم ان سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر فرقہ پرستوں سے ہمیں ڈر ہے، اور یہ تو موٹے موٹے دشمن ہیں۔ انسان کا اگر ویسے بھی کوئی دشمن ہو، اگر انسان کی دشمنی اختیار کرے تو وہ دشمن آپ کا کتنا بگاڑ سکتا ہے؟ اتنا ہی بگاڑے گا، زیادہ سے زیادہ کیا آپ کی جان لے گا۔ یہ گمبھیرتا کو سمجھیے اس کو۔ دنیا کا کوئی دشمن زیادہ سے زیادہ آپ کو جو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی جان لے سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن شیطان وہ دشمن ہے جو ہمیشہ ہمیش کی آخرت کو آپ کی تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے دنیا کے دشمنوں کو تو جاننا ہے، لیکن جو آخرت کا بھی دشمن ہو اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو پڑھنے سے پہلے، بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کی ہدایت کی ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور جیسا ہم نے کہا کہ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ اگر آپ اللہ سے مانگیں اور آپ صاحب ایمان ہیں تو ایسا ناممکن ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد کرے۔ ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ ہم نے اس کلمے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ اس کو مانگیں، ہماری ضرورت ہے۔ سب سے بڑا دشمن کھڑا ہے، اس سے بڑا دشمن کوئی ہے نہیں انسان کا۔ اس دشمن کے بارے میں ہم مدد مانگ رہے ہیں، ہم محتاج ہیں اس کے، اور جس سے مانگ رہے ہیں اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور دے گا، اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور دے گا۔ مانگنے والے کو واپس نہیں کرتا ہے وہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ایک مثال سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں، چھوٹی سی مثال۔ جیسے کلکٹر آفس گئے، آپ کلکٹر سے کچھ مانگنے کے لیے ایک آویدن لکھا آپ نے تحریر میں یا زبانی، آپ گئے اور مانگ کے بھی آ گئے جی۔ لیکن اگر آپ کا حال یہ ہو کہ آپ نے تحریر لے گیا یا الفاظ بولے اس کے سامنے، آپ کو پتہ ہی نہیں کلکٹر کو کیا بولا ہے، کیا مانگا ہے آپ نے، اور مانگ کر واپس آئے بھی تو
کچھ ملا کے نہیں ملا کے نامراد واپس آ گئے. ایسا بھی کوئی سائل ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کی مانگ کا ہی پتہ نہ ہو؟ جی بڑا عجیب معاملہ ہے یہ، بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ کہ مانگے بھی اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور مانگ کے لوٹیں ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمیں ملا کہ نہیں ملا کچھ. یہ کیسی عجیب سی بات ہوگی. اب ذرا سا ہم میں سے ہر ایک شخص جائزہ لے اس دعا کو ہر نماز میں اور چلتے پھرتے دنیا میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہے آدمی. تو یہ احساس پیدا ہوا کہ میں مانگ رہا ہوں، میں ضرورت مند ہوں اس دشمن کے، یہ خطرناک دشمن ہے، اور میں اس دشمنی سے بچنے کے لیے اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہوں. تو ہماری مانگ کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو جی، اور مانگ بھی لیا تو ہماری مانگ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ بڑا عجیب سوال ہے جی. ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے ان کلمات کو اب تک ویسے ہی پڑھتے رہیں جیسے اور لوگ دوہے پڑھ لیتے ہیں، منتر پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے سنسکرت میں کیا ہے، بس گا لیا، بول دیا، ادا کر دیا، فارمیلٹی پورا کر دی. آپ نے کاغذ کلکٹر کے آفس میں چھوڑ کے آ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کاغذ میں کیا دیا، اپنی مانگ میں کیا دیا، اور یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ ہماری درخواست منظور ہوئی کہ نہیں ہوئی جی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مطلب بالکل دین کا ابتدائی مسئلہ ہے، ابتدائی مسئلہ ہے. یہاں سے ہم اپنے دین کو شروع کریں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں بہکا سکتی. جس کسی کو آپ کا ہمارا یقین ہے نا کہ اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور جس شخص کو اللہ کی پناہ مل جائے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. لیکن جس پناہ کو ہم نے مانگا ہے اپنے پروردگار سے، ہمیں پتہ ہی نہیں مانگ کیا ہے اور ملی کہ نہیں ملی ہماری مانگ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے یہ اگر انسان شیطان کے فریب اور شر سے بچ گیا، اس نے آدھے دین کو حاصل کر لیا، آدھا دین اس کا کمپلیٹ ہو گیا. اب اگر بسم اللہ پڑھ لیا، اس نے شیطان کو جان لیا، اس نے رحمان کو جان لیا، اس کا دین مکمل ہو گیا. یہی تو دین ہے نا جی. دو چیزوں کے جاننے کا نام ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں یہی دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک رحمان کے کردار کو اور ایک شیطان کے کردار کو. یہی دو کردار ہے قرآن میں، دین میں یہی دو کردار بیان کیے گئے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مسئلہ ہے. اب ہم ذرا سا غور کریں اور جائزہ لیں، ہم نے مانگا کہ نہیں، اور مانگا تو ہماری مراد پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. آج کے خطبہ جمعہ میں دو چیزیں بتا رہا ہوں. ویسے شیطان کے گمراہ کرنے کے اتنے راستے ہیں، انگنت. وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے. آدم اور حوا کو تو بہکایا ہی تھا، دنیا میں بھیج دیے گئے جنت سے. اللہ نے ان بندوں کو دوبارہ مہلت دی ہے شیطان کو چڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس جنت سے محروم کیا، دنیا بساؤں گا اور ان کو دوبارہ اسی جنت میں داخل کراؤں گا. یہ اللہ کا ایم ہے، یہ رحمانی کردار کی علامت ہے. اور شیطانی کردار یہ ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ ان تمام کو میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی، ان تمام کو جہنم میں لے کر کے جاؤں. یہ ایم ہے شیطان کا.
اور یہ بڑا خطرناک ہے یہ. اس لیے اللہ نے اپنے تعارف سے پہلے شیطان کا تعارف کرایا ہے. اور یہ بات عقل کی لگتی بھی ہے کہ انسان پہلے یہ تو سمجھے کہ ہمیں گمراہ کون کرتا ہے, ہمارا بڑا دشمن کون ہے. دین پہ چلنا آسان ہے, لیکن جو رکاوٹیں دشمنیاں آتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں, ان سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی انسانی نفسیات کا واقف ہے, اس نے وہ خالق ہے ہمارا, وہ جانتا تھا انسان کی کمزوری کیا ہے, وہ ہمدرد ہے انسانوں کا. اس لیے اس نے آپ کے سب سے بڑے دشمن کو سب سے پہلے بتایا, آپ اس سے بچ جائیں, آپ اس سے بچ جائیں. شیطان کے گمراہ کرنے کے جیسا ہم نے کہا کہ بے شمار طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بلوائے, چوری کروائے, ظلم کروائے, جتنے بھی کرائم جرم ہوتے ہیں وہ کرائے. لیکن ان جرائم کے کرنے میں انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ یار پڑوسی ٹوک دے گا, دوست بول دے گا, مولوی صاحب بول دیں گے, اور کوئی بول دے گا, کوئی بھی انسان ٹوک دے گا, یہ برے کام ہیں, اس کو مت کرو. تو انسان کے رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے چانس ہوتے ہیں. شیطان ان کاموں میں بھی لگاتا ہے. لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں اس کام کو بتائیں گے جو کام شیطان کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نیکی کرنے سے روکتا ہے. اللہ کے بندوں کو نیکی کرنے سے روکتا ہے. یہ بھی شیطان کا کام ہے, یہ بھی شیطان کا کام ہے کہ نیک کام کرنے سے اس کو روک دیا جائے, نیک کام کرنے سے اس کو روک دیا جائے. اب موٹے طور پر 5 وقت کی فرض نمازیں یہ ہر مسلمان پر, مرد عورت پر, بالغ پر, عاقل پر یہ فرض ہے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ ترک فریضہ ارتکاب جرم ہے. نئی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی فرض کو چھوڑنا یہ بھی جرم ہے. ہم جرم کس کو سمجھتے ہیں؟ چوری کر لیا تو جرم ہے, زنا کر لیا تو جرم ہے, کسی کا مرڈر کر دیا تو جرم ہے, کسی کو ریپٹ مار دیا تو جرم ہے. یہ جرم تو ہے ہی, یہ بھی جرم ہے کہ آپ نیکی جو فرض ہیں ان کو نہ کریں. شیطان نے ہم کو سمجھا دیا ہے. یہ جرم کہاں ہے؟ ہم سمجھتے کہ نہیں؟ یعنی نماز چھوڑ دیں اور ہمارے یہاں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں. یعنی کسی نے جھوٹ بول دیا, زنا کر لیا, بدکاری کر لیا, کسی کا مرڈر کر دیا, ہر آدمی بولے گا جرم ہے. لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے, شیطان نے ہم کو گمراہ کر کے رکھا ہے کہ فرائض کو بھی چھوڑ دو, یہ جرم نہیں ہے. ہم بھی ویسے سمجھتے ہیں, آپ بھی ویسے سمجھتے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے فرض کا ترک, فرض کو چھوڑنا یہ بھی جرم ہے. جس طرح شرک جرم ہے, بدعت جرم ہے, مرڈر جرم ہے, قتل جرم ہے, اسی طرح 5 وقت کا نمازیں چھوڑنا بھی جرم ہے. شریعت میں ترک فریضہ ارتکاب جرم ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے دین کا, یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اب ذرا سا ہم اپنا جائزہ لے کے شیطان نے کیسے جال بچھایا ہم پر. ہم نے کلمہ ضرور پڑھا ہے, اعوذ باللہ کو بھی 1000 مرتبہ پڑھ چکے ہیں, اور شیطان نے ہم کو فرائض چھوڑنے پر آمادہ کیا ہوا ہے. تو دیکھیں ہم کہ ہمارا اعوذ باللہ بھی ابھی تک صحیح ہے کہ نہیں, ہمارا اعوذ باللہ بھی صحیح ہے کہ نہیں, اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں. اگر ہم نے آپ نے اللہ سے مانگ لیا
کہ اللہ تیری پناہ چاہیے شیطان کے شر سے، تو ہم نے نماز چھوڑ دی، شیطان کے شر سے بچے کہاں؟ ہماری یہ دعا رائے گاہ ہے، ہم نے بے معنی پڑھی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دعا کیا کہتی ہے۔ اگر ہم مانگتے اور اللہ ہماری دعا قبول کرتا، ایسا ناممکن تھا کہ ہم میں کا کوئی 5 وقت کی فرض نماز کو چھوڑے مسلمان ہوتے ہوئے۔ نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ جان لے گا یہ شیطان ہے، شیطان نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اسی طرح فرض ہے، روزہ چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، یہ جرم نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ جرم شمار نہیں ہوتے ہیں یہ، لیکن شریعت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے۔ اور فرض نمازوں کا چھوڑنا تو چوری سے بڑا جرم ہے، مرڈر سے بڑا جرم ہے، زنا اور بدکاری سے بڑا جرم ہے کہ انسان کافر ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں رہتا ہے۔ کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کرتی ہے۔ کسی عالم نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ روزہ چھوڑنے سے وہ کافر ہو گیا، زکوٰۃ کے نہ دینے سے وہ کافر ہو گیا، حج کے نہ کرنے سے وہ کافر ہو گیا، لیکن نماز کے مسئلے میں، 5 وقت کی فرض نماز کے مسئلے میں اس کا ترک، اس کا چھوڑ دینا یہ شیطانی اغوا ہے، شیطانی اغوا ہے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم ہیں، ہماری زندگی ہے، آج پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، جی پرسوں پڑھ لیں گے، ابھی زندگی ہے بہت، گناہ کر لیے ہیں توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھو ہم نے ابھی اسلام کا جو پہلا کلمہ ہے اعوذ باللہ، جو ہمارے دین کی چابی ہے، اس چابی سے ابھی ہم نے اپنے دین کو کھولا ہی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شیطان کے فریب سے بچ جائے گا اس چابی کے ذریعے سے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہوگی، دین اس کے لیے ہدایت ہوگی کہ اب تیرا کوئی داؤں ہم پر چلنا نہیں ہے، تیرے داؤں سے ہم واقف ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مقدس میں انسان کو بہکانے کے 3 طریقے، 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک نفس امارہ، برائیوں میں، نہ نیکیوں سے مطلب، اس کو احساس بھی نہیں برائی کرنے کا، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ نیکی اس نے چھوڑی ہے۔ ایک نمبر 2، یہ تو مکمل شیطان اس پر حاوی ہے۔ نمبر 2، نفس لوامہ، دوسرا انسان، اس کا حال یہ ہے نماز چھوڑ دیا ہے، گناہ ہے، یعنی نماز چھوڑ دیا۔ ایک تو وہ ہے کہ احساس ہی نہیں چھوڑ دیا، ایک وہ ہے کہ چھوٹ گیا، جھوٹ بول دیا، ہر غلطی کیا، احساس ہو گیا، یہ دوسرا انسان ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کچھ غلط کرنے پر، کھٹکا ہوتا ہے، غلط کرنے پر احساس ہوتا ہے میں نے غلط کر دیا، میں نے غلط کہہ دیا، مجھے یہ نہیں کرنا تھا۔ یہ نفس لوامہ ملامت کرتی ہے انسان کو، یہ دوسرا انسان۔ تیسرا انسان النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ وہ کسی جرم کے قریب نہیں جائے گا، کسی فرض کو، نیکی کو نہیں چھوڑے گا، وہ نفس مطمئنہ اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم اپنا ریویژن کریں، اعوذ باللہ کو شعوری بنائیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ یہ دعا ہے، عظیم ترین دعا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی دشمن ہو اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں فلاں کا مرڈر ہی کروں گا، آپ سوتے جاگتے ہوش مند رہیں گے، اپنی حفاظت کریں گے
کہ کہیں اس راستے سے نہ آ جائے، کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، کہیں آگے سے نہ آگے جائے، کہیں دروازہ توڑ کے نہ گھس جائے، جان ہی لے گا نا۔ لیکن یہ دشمن تو تمہاری آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور جس کی آخرت تباہ ہو گئی اس کی دنیا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس دعا کو دعا کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے مانگے، اللہ تیری پناہ چاہیے، یہ شیطان ہم کو گمراہ کر کے رہے گا، اور اس کے گمراہ کرنے سے اس وقت تک ہم نہیں بچ سکتے جب تک تیری پناہ ہمیں نہ مل جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، عظیم ترین دعا ہے۔ اس کو دعا کی شکل میں پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ دیکھو ہماری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، اس کی تفصیلات بہت ہیں، پھر کسی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو سب سے پہلا کلمہ ہے ہمارا اعوذ باللہ، قرآن سے پہلے بسم اللہ اور بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ، یہ تیرا حکم ہے۔ تو سمیع و بصیر ہے، تو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، تو ہمارے دشمن سے پوری طرح سے واقف ہے، تو نے ہم کو یہ دعا سکھائی۔ اس دعا کو دعا کی شکل میں ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرما لے۔ حالات کے چلتے محترم بھائی اور بزرگوں، اپنے اخراجات میں تھوڑا سا احساس کے ساتھ خرچ کریں۔ وہ جو 2 سال سے مصیبتیں پلٹ کے آ رہی ہیں، حالات پھر یہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات منڈلا رہے ہیں، اس لیے اپنے کاروبار میں اور اپنے اخراجات میں حالات کیا بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اس سے سچیت رہیں، ہوشیار رہیں، اور دانش مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور کوشش کریں ہم سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جو اعوذ باللہ پڑھا ہے، ہمارے پروردگار نے ہماری کمزوری کو محسوس کر کے دعا کی شکل میں سب سے پہلے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، قرآن سے پہلے، بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔